میرواز نے بے بسی سے سانس بھری۔ اس کی چھاتی میں عجیب سی گرمی بھر رہی تھی۔ گہری بھاری آواز میں بولا، گولو میں کیسے کروں جب تم میرے پاس کھڑی ہو؟ میلا نے فوراً رخ موڑ لیا، آواز مدھم شرمندہ لیکن ضدی۔ میں نہیں دیکھوں گی، کر لو۔ گولو، میرواز نے نیم بے بسی اور نیم محبت سے اس کا نام لیا۔ میلا نے فوراً چڑ کر کہا، جلدی کرو، فضول دیر نہ کرو۔ میرواز کا دل کہیں اندر سے ہنسا بھی، شرمایا بھی۔ اس کی موجودگی میں کرنا ممکن نہ تھا، مگر وہ کوشش کرتا رہا۔ میلا نے مدھم آواز میں کہا، سوچو، ہم واقعی میاں بیوی ہیں، بہت عرصے سے، تو پھر شرمانے کی کیا بات؟ ویسے بھی 6 ماہ ہو گئے شادی کو، چاہے کچھ ہوا نہیں۔ میرواز نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ لڑکی اسے پاگل کر رہی تھی۔ آخرکار اس نے دانت بھینچ کر پٹ سنبھالی اور کام پورا کیا۔ تناؤ کم کرنے کے لیے پوچھ بیٹھا، تو تم نے میرا جسم کب دیکھا؟ میلا نے نظریں جھکا کر سرگوشی کی، میں نے وہ بس بنا لیا تھا۔ میرواز کی آواز سخت ہو گئی، کیا تم شہباز کا بھی ایسا خیال رکھتی ہو؟ تناؤ، جلن، ناگواری سب اس کی آواز میں ملا ہوا تھا۔ میلا فوراً بولی، نہیں، شہباز میرے لیے بھائی جیسا ہے، اس کا میں کبھی اس طرح خیال نہیں رکھتی۔ پانی کے بہنے کی آواز آئی، پھر میرواز ہاتھ دھونے لگا۔ جیسے ہی اس نے تولیا پکڑنا چاہا، میلا نے فوراً آگے بڑھ کے تولیا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ دھیرے سے بولی، شہباز صرف ایک اچھا دوست ہے، بس ایک قابل احترام بھائی جیسا۔ میرواز کے دل میں عجیب سی خلش اٹھ گئی، اگر وہ بھائی ہے تو میں اس کے لیے کیا ہوں؟ میلا نے اسے باہر سہارا دیا۔ میرواز ٹھیک سے بیٹھا تو میلا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کٹلری اٹھا کر بولی، میر، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گی۔ لالیزا کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کی نظریں میلا کو کاٹ رہی تھی۔ میلا نے جان بن کے پائی کا ٹکڑا میرواز کو دیا۔ میرواز نے لالیزا کی طرف دیکھا، پھر میلا کی طرف، اور سمجھ گیا۔ وہ منہ کھول کر کھا گیا۔ میلا کی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ میرواز نے نرمی سے کہا، لالیزا تم جا سکتی ہو، گولو یہاں ہے، وہ میری دیکھ بھال کر لے گی۔ لالیزا کے صبر کا پیمانہ بھر چکا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، میں کل دوبارہ آ جاؤں گی۔ میرواز نے تھکن سے کہا، تم بہت مصروف ہو، روز مت آیا کرو، 2 دن آرام کر لوں گا۔ لالیزا نے مصنوعی ہنسی ہنسی، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ لالیزا نے جاتے ہوئے آخری بار میلا کو دیکھا۔ وہ نظر سیدھی جنگ تھی۔ میلا نے بھی بغیر چھپکے جواباً اسے دیکھا، ایک خاموش اعلان، یہ میدان میرا ہے۔ دروازہ بند ہوا تو میلا نے ایک لمبی سانس چھوڑ دی۔ اس نے آلو اور میٹ بال کانٹے پر لگا کر میرواز کی طرف بڑھایا۔ میرواز نے نہیں کھایا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ جا چکی ہے، اب تمہیں ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میلا ساکت رہ گئی۔ میر، وہ سچ میں اس کا خیال رکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، لالیزا کو جلانا بھی چاہتی تھی، لیکن صرف دکھانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ میرواز نے کٹلری اس کے ہاتھ سے لے لی، خود کھانا شروع کیا۔ مدھم زخمی لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ تم مجھے استعمال کر لو۔ میلا کی سانس تھم گئی۔ استعمال؟ کس لیے؟ میرواز نے نظر اٹھائے بغیر کہا، اسے جلانے کے لیے۔ میلا کے پاس کوئی جواب نہ تھا، صرف خاموشی باقی رہ گئی تھی، اور دونوں کے درمیان ایک نامکمل دھڑکن، ایک ادھورا لمس اور ایک بڑھتی ہوئی آگ۔ تم واپس چلے جاؤ، خود پر ایسے فیصلے مسلط مت کرو جو تمہیں بے چین کرتے ہوں، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ میرواز نے آہستگی سے کہا، مگر اس کے لہجے کی گہرائی بتا رہی تھی کہ وہ ذرا بھی بے پرواہ نہیں تھا۔ مہربانی کے دل میں عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ میر، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں لالیزا کو چھیڑنے کے لیے ایسا کر رہی ہوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، مگر اس کی آواز کانپ گئی۔ میرواز نے ٹیبل پر پڑے کھانے کو دیکھا، جیسے ہر نوالا اس کے گلے میں اٹک رہا ہو۔ مجھے تم دونوں کے جھگڑوں کا علم نہیں، اور نہ ہی اناڑیوں کی طرح اندازے لگانا چاہتا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ فضا ایک دم بھاری ہو گئی، جیسے کمرے کی ایک سانس بوجھ بن چکی ہو۔ مہروانیاں دروازے کی طرف چند قدم ہی چلی تھی کہ میرواز کا لہجہ جیسے اس کی پشت سے لپٹ گیا۔ وانڈا، کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے مجھے غلط فہمی ہو جائے۔ وہ رک گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے بھی ریاضی محکمے سے درخواست دی ہے، مہربانیاں واپس آنے کی۔
مشکل ہے مگر کوشش کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں آ جاؤں گا، مہربانیہ نے ساکت لہجے میں کہا۔ کسی کا ساتھ نہیں ملے گا مجھے، بس یہ امید ہے کہ سینٹرل لینڈ تھوڑی وسعت قلبی دکھائے اور واپسی کی اجازت دے دے، نہیں تو وہ تلخی سے مسکرا دی، نہیں تو مجھے غدار قرار دے دیا جائے گا، بھاگتی پھروں گی زندگی بھر ایک بین الاقوامی مجرم کی طرح۔ کمرے میں خاموشی اتر آئی، ان کی نظریں آپس میں ٹکرائیں اور ایک پل کو ایسے بن گئیں جیسے زمانہ ٹھہر گیا ہو۔ تھکاوٹ، بے بسی اور اندر کہیں دبے جذبات، سب کچھ ان نگاہوں میں بے نقاب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میرواز نے آہستگی سے پوچھا، اگر تم واپس آ گئیں تو کیا ہم… وہ رک گیا، شاید الفاظ اس کے قابو میں نہیں رہے۔ مہربانیہ نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں، ہم اب بھی ایک ہو سکتے ہیں۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر چلی گئی۔ میرواز کرسی پر بیٹھا ہی رہ گیا، ساکت، سنبھلتا ہوا، اور اس قبولیت پر بے حد خوش جو اس نے کبھی مانگی بھی نہیں تھی۔ اس کا دل پھڑپھڑانے لگا تھا، پہلی بار امید نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مہربانیہ نے لاؤنج میں فوبی کو دیکھا۔ مہربانیہ، تم اچانک سڈویلا کیوں شفٹ ہو گئی؟ فرزاد کی طبیعت کیسی ہے؟ فوبی نے سوال بھی کیا اور کپڑوں کا بیگ بھی تھمایا۔ مہربانیہ نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا، ان پر پہلے 2 بڑے حملے ہو چکے ہیں، جسم بہت کمزور ہے، مستقل دیکھ بھال چاہیے۔ فوبی کے چہرے پر فکر تھی۔ مہربانیہ نے پھر پوچھا، سینٹرل لینڈ سے کوئی خبر آئی ہے؟ فوبی کی آنکھیں بجھ گئیں، وہ دھیمی آواز میں بولی، تم اپنی حقیقت جانتی ہو، وہ تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گے، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تم ان کا پلڑا بھاری کرو۔ مہربانیہ نے گہری سانس لی، جیسے سینہ درد سے کھل گیا ہو۔ میری طرف سے معاملہ نرمی سے چلا دینا، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، بس جھگڑا مت ہو۔ فوبی نے حیرت اور دکھ سے اس کی طرف دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آتا تم سینٹرل لینڈ چھوڑ کر کیوں جانا چاہتی ہو؟ ہائڈرونیم چھوڑ کر؟ نہاروانیہ لوٹ کر کیا کرو گی؟ تم تو کہتی تھی کہ سائنس کی کوئی قومیت نہیں ہوتی۔ وہ بھڑک اٹھی، اگر تم ناروانیہ گئیں تو ہائڈرونیم کی تحقیق ختم، اتنے سال کی محنت برباد، جینیسس ایوارڈ کا امکان ختم، یہ تو تمہاری زندگی کی بلند ترین کامیابی ہے۔ مہربانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، سر جھک گیا جیسے کسی نے دل کا بوجھ اچانک بڑھا دیا ہو۔ فوبی نے دھیرے سے کہا، سوچ لے مہربانیہ۔ مہربانیہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں صاف مگر اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ سوچنے کی ضرورت نہیں، جو بھی شرط رکھے میں مان لوں گی، بس واپسی یقینی ہو جائے۔ فوبی مزید بولنا چاہتی تھی، مہرو، مگر مہربانیہ نے ہاتھ اٹھا کر روکا، بس میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ فوبی خاموش ہو گئی، مگر آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ یہ سب فرزاد کی وجہ سے تو نہیں؟ جذبات میں فیصلہ تو نہیں کر رہی؟ مہربانیہ نے نفی میں سر ہلایا، صرف وہ نہیں، پھر کیا؟ مہربانیہ نے اس کا ہاتھ تھاما، فوبی، حقیقت یہ ہے کہ سائنس میں سرحد نہیں ہوتی۔ فوبی حیران رہ گئی، کل اگر دونوں ممالک کے بیچ تنازع ہوا تو میرے بنائے ہوئے ہتھیار میرے اپنے لوگوں پر استعمال ہوں گے۔ فوبی نے فوراً کہا، مگر اب تم ناروانیہ کی شہری نہیں ہو۔ میں وہیں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی، انہیں گلیوں میں خواب دیکھے، اور انہیں خوابوں میں ایک دن اپنی سرزمین کی خدمت کرنا بھی شامل تھا۔ وہ بھی قائم نہیں ہو سکی، جو تم ڈر رہی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا۔ مہربانیہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، اگر مجھے خوشی اور عزت میں سے ایک چننا ہو تو میں خوشی چنوں گی۔ جینیسس ایوارڈ چور ہے اور اس کے ساتھ اس کی محبت کی کوئی گارنٹی نہیں، دونوں راستے اندھیرے ہیں، مگر ابھی میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ فوبی نے لمبی سانس لی، ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، لیکن اگر ہو سکے تو خود جا کر بات کرنا بہتر ہوگا۔ اگر میں سینٹرل لینڈ چلی گئی تو ناروانیہ لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ مہربانیہ نے جیسے دل کا بوجھ لفظوں میں جھیل دیا۔ فوبی سب سمجھ گئی، اس نے خاموشی سے سر ہلایا، شکریہ فوبی، شکریہ کی ضرورت نہیں، میں چلتی ہوں مہرو۔ ٹھیک ہے۔ فوبی کو دروازے تک چھوڑ کر مہربانیہ واپس آئی، کھانا کھایا، پھر اپنے کپڑے اٹھا کر میرواز کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ کھانا ختم کر چکا تھا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور گود میں رکھا لیپ ٹاپ پوری توجہ کھینچ رہا تھا۔
مہروانیہ نے کپڑے الماری میں رکھی اور آہستہ سے میرواز کے قریب آئی، جھک کر سکرین دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے میرواز نے چونک کر سکرین کا زاویہ بدل دیا، جیسے اس کے چہرے کو چھپاتے چھپاتے اچانک اس کے چہرے کے قریب آ گیا ہو۔ ایک پل، صرف ایک پل، اور میرواز اس کے نازک رخسار کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جلد کی چمک، بالوں کی مہک، سب کچھ اسے کچھ زیادہ ہی واضح محسوس ہوا۔ اس کا حلق خوش ہوا، ایڈمز ایپل ہلکا سا اوپر نیچے ہوا۔ مہروانیہ نے دیکھا کہ وہ کام میں ڈوبا ہوا تھا۔ ای میلز، ملٹری انوینٹری شیٹس، مرچنٹ گروپس اور بے شمار ٹیبس کھلے تھے۔ جھکی ہوئی حالت میں وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی، اتنی قریب کہ وہ اس کی سانسوں کا لمس تک محسوس کر سکتا تھا۔ مہروانیہ نے نرم لہجے میں کہا، میر، اب تمہیں آرام کرنا چاہیے، کام بعد میں بھی ہو جائے گا۔ اس کے کہنے پر میرواز نے آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مہروانیہ مسکرا دی۔ اس نے لیپ ٹاپ اس کے ہاتھوں سے لیا اور کمرے کے دوسرے کنارے رکھ دیا۔ میر، تم فریش ہونا چاہتے ہو یا نہا لو؟ یہ کہتے ہوئے وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر کہیں گھبراہٹ ضرور تھی۔ میرواز نے فون دیکھ کر وقت چیک کیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ مہروانیہ اس کے قریب آئی، ہاتھ پیچھے باندھے، نظریں جھکی ہوئی، مگر آواز میں ہلکی سی نرمی گھلی تھی۔ میں عائشہ تمہارے ساتھ سونا چاہتی ہوں۔ میرواز چونکا۔ اس نے ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مہروانیہ فوراً بولی، غلط مت سمجھو، میں بس پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں پانی چاہیے ہو یا واش روم جانا ہو تو میں مدد کر سکوں۔ وہ اب بھی اسے گہری سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایسی نظروں سے جن میں ایک ساتھ شدت، سوال اور ایک ناقابل بیان کشش تھی۔ مہروانیہ نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا بیڈ کنگ سائز ہے، بہت جگہ ہے، میں تمہارے زخم کو نہیں چھیڑوں گی۔ میرواز نے بے بسی مسکراہٹ دی۔ مہرو، میرے پاس فون ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں کال کر لوں گا، تمہیں میرے پاس سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھے فکر رہتی ہے، میرواز نے آہستہ سے پوچھا، اور میرے پاس سونے سے تمہاری فکر کم ہو جائے گی؟ میں بس تمہاری دیکھ بھال کرنا چاہتی ہوں، ہم نہ میاں بیوی ہیں، نہ ہی کوئی رشتہ ہے۔ مہروانیہ نے آہستہ سے ہنس کر کہا، تو کیا ہوا؟ جب ہم میاں بیوی تھے تب بھی تم اتنے خیال رکھنے والے نہیں تھے، اب تو تمہیں کھڑا ہونے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی۔ اس کی بات سن کر میرواز کی ہمت نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ مہرو خوشی سے دمک اٹھی۔ وہ فوراً باتھ روم میں گئی اور گرم پانی سے باتھ ٹب بھرا۔ پھر وہ اس کے پاس آئی اور میرواز کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ اس کا ہاتھ اس کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ میرواز نے بھویں اٹھا کر پوچھا، مہرو ہلکا سا شرما کر بولی، ہاں، میرواز نے دھیرے سے کہا، میں خود چل سکتا ہوں، میں نہ تو معذور ہوں نہ ہی کوئی بچہ۔ میں جانتی ہوں، وہ نرمی سے بولی، لیکن تم اکیلے پھسل بھی سکتے ہو۔ میرواز نے رک کر اسے دیکھا، ایک لمبی، بھاری، کچھ کہتی ہوئی نگاہ سے۔ مہرو، یہ مناسب نہیں لگتا، ہم ایک رشتے میں بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی پھیل گئی جو لفظوں سے زیادہ بولتی تھی، جو دل کی دھڑکن تیز کر دیتی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ رشتہ ہو یا نہ ہو، کچھ تو ہے جو دونوں کو روک نہیں رہا۔ میر، میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے زیادہ معصوم بنو گے، میلا نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اس کی نگاہیں پوری سکون سے اس کی آنکھوں میں جمی رہیں۔ میرواز نے گہرا سانس لیا۔ اس کے جواب میں اسے چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ واش روم میں میلا نے ہاتھ سے پانی کا درجہ حرارت چیک کیا۔ بالکل درست تھا۔ وہ مڑی تاکہ میرواز کو کپڑے اتارنے میں مدد دے سکے۔ میرواز نے جھجک کے ساتھ اس کی کلائی تھام لی۔ کیا تم واقعی میرا غسل کروانے کے لیے پرے اعتماد ہو؟ میلا نے پوری سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ میلا نے مضبوط لہجے میں کہا، میں بس تمہیں نہلانے میں مدد کر رہی ہوں، اس میں عجیب کیا ہے؟ اس کے پرسکون اور سادہ انداز نے آخرکار میرواز کو بھی مان جانا پڑا۔ وہ میلا کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ میلا ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی جھجک تیرنے لگی اور اس کے گال آہستہ آہستہ لال ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے میلا فوراً مڑی اور اس کی طرف پیچھ کر لی۔ میں تو بس بے آرام ہوں، میرواز نے وضاحت کی۔ میلا نے سمجھا شاید وہ اپنی چوٹ کی بات کر رہا ہے۔
میں بہت نرمی سے کام کروں گی، کوشش کروں گی تمہارے زخم کو ہاتھ نہ لگے، اس نے دلاسا دیا۔ میرواز نے بھویں سے کھیڑ لی۔ تم سمجھ کیوں نہیں؟ میلا نے اس کی بات نظر انداز کی اور پانی میں ہاتھ ڈال کر آہستگی سے اس کی پیٹھ پر ملنے لگی۔ جو ہی میرواز نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کی نگاہیں سیدھی میلا کے چہرے پر جم گئیں۔ اچانک اس نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑی اور اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کے نیچے رکھ دیا۔ میلا ایسے پیچھے ہٹی جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی چیز چھو لی ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، سانس بے قاعدہ ہو گیا، اور چہرہ لمحے میں انگاروں کی طرح سرخ ہو گیا۔ میرواز کے عمل سے میلا کو صاف اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنی بے آرامی محسوس کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ باہر چلی جائے۔ شرمندگی نے اسے لپیٹ لیا۔ وہ اس کی تیز نگاہوں سے بچنے لگی۔ کیا تم واقعی نہیں جانا چاہتی؟ میرواز نے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس کپڑے اتار دو، میلا نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، ابھی بھی اس کی طرف پشت کیے۔ ٹھیک ہے، میں اتار رہا ہوں۔ میلا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا، دل تیزی سے دھڑکا، جیسے وہ خود کو پرسکون دکھانے کی جنگ لڑ رہی ہو۔ بس جلدی کرو، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جلدی کرو نا۔ میرواز خاموشی سے اپنی پینٹ اتارنے لگا۔ میلا کی پشت میں عجیب سی گدگدی سی ہوئی، اس کے دل پر ہلکا سا پسینہ جھلکا اور دل ایسے دھڑکا جیسے وہ میراتھن کی دوڑ کر آئی ہو۔ اس کے ذہن میں میرواز کی مضبوط چھاتی، ابھری ہوئی ایبس، چوڑے کندھے اور کمر کا عکس گھومنے لگا۔ پانی کی آواز سن کر وہ آہستگی سے مڑی۔ میرواز کو پانی میں بیٹھا دیکھ کر اس نے بے اختیار ایک لمبی سانس لی، پھر وہ نیم بیٹھ کر باڈی واش اور واش کلاتھ ہاتھ میں لے کر چھت کے پاس سو گئی۔ تمہاری گندھے کی چوٹ پانی لگنے سے تو ٹھیک ہے نا؟ میلا نے نرمی سے پوچھا۔ میرواز نیم گرم پانی میں ٹیک لگائے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کرنے لگا۔ اتنا نہیں، ابھی بھی تکلیف ہے، میلا نے نرمی سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں زخم کے آس پاس صفائی کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میلا خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں باڈی واش تھا۔ اس نے آہستگی سے جھاگ بنایا اور پھر نظریں چرا کر میرواز کے قریب جھکی۔ اس نے ہتھیلی پر تھوڑا سا باڈی واش نچوڑا اور ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، یہاں بھی صاف کر دوں؟ کیسے کرنا ہے؟ مجھے دکھاؤ گے؟ مجھے دکھاؤ گے؟ بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ بے اختیار اس مقام پر چلا گیا۔ میرواز کا جسم ایک جھٹکے میں تن گیا، جیسے کسی نے اسے کھینچ لے دیا ہو۔ ایک تیز بے قابو خواہش اس کے جسم میں دوڑ گئی، ایسی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میلا کی اچانک حرکت نے اسے پوری طرح چونکا دیا۔ وہ فوراً جھک کر اس کا ہاتھ واپس ہٹا دیتا ہے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی اور اس کی نظر تیزی سے میلا کے چہرے پر جمی رہی۔ گہری بھاری آواز میں وہ بول اٹھا، تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے؟ میلا نے حیرت سے پلکیں جھپکائی۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں صرف سادگی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ میرواز نے سدھی سانس لیا۔ جسم میں پھیلی ہوئی گرمی اس کے چہرے تک پہنچ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس لمحے اپنے احساسات بیان کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ میلا نے اسے دیکھا تو چونک گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میر، کیا پانی زیادہ گرم ہے؟ اس نے اس کے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا چہرہ تو لگ رہا ہے جیسے گرمی سے لال ہو رہا ہو۔ میرواز نے ہلکا سا ماتھا سکوڑا۔ اس کی آواز نرم تھی، مگر اس میں بے بسی جھلک رہی تھی۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ یہ پانی کی وجہ سے ہے؟ پھر کس وجہ سے ہے؟ میرواز نے سیدھے لفظوں میں کہنے کا فیصلہ کیا۔ اسے لگا ورنہ وہ کبھی نہیں سمجھے گی۔ تمہاری وجہ سے، تمہارے ہاتھ کی وجہ سے۔ جب تم نے مجھے نہلایا، میرے جسم نے بہت تیز رد عمل دیا اور مجھے بے آرامی ہوئی۔ میلا کے ہونٹ ہلکے سے کھلے رہ گئے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ چہرہ دھیرے دھیرے انگاروں کی طرح لال ہونے لگا۔ شرمندگی، حیرت اور بے اختیاری سب ایک ساتھ ابھرتے ہوئے۔ میلا کے دل میں شرمندگی اور خوشی ایک ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرواز کا جسم حد سے زیادہ حساس ہو اور وہ ایسی صورتحال برداشت ہی نہ کر سکے۔ نرمی سے اس نے کہا، میلا، کیا تم ذرا باہر جا سکتی ہو؟ دروازے کے پاس میرا انتظار کرو۔ میلا نے نظریں جھکا کر جواب دیا، ضرور، اور وہ دھیرے سے اٹھ کر باتھ روم سے باہر آ گئی۔ پورے وقت اس کے چہرے پر ضبط شدہ مسکراہٹ تیرتی رہی۔ دروازہ بند کرتے ہی میلا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ہنسی دبانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس کے گال سرخ پڑ چکے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔
चंद लम्हे पहले का मंजर बार बार उसके जहन में झिलमिलाता रहा। हाथ नीचे करते हुए वो अपने ही हाथों को देखने लगी। वो खुद हैरान थी कि आखिर उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि वो चंद लम्हे पहले इतनी बेबाकी से मीरवाज की उसके जिस्म की सबसे हसास मकाम को छू बैठी थी। महिला ने ज़िंदगी में कभी इतनी शदीद शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। वो जल्दी से बिस्तर पर गई और उछलकर उस पर गिर गई। फिर चादर ओढ़कर अपना पूरा चेहरा छुपा लिया। उसके ज़हन में ग़लाज़त नहीं, मगर वही घंटियों वाली सरगोशियाँ थीं, वही लम्स, वही ख़्याल जो बार-बार लौट आता, जैसे ज़हन पर कब्ज़ा कर चुका हो। बिस्तर में अभी तक मीरवाज़ की खुशबू बसी हुई थी। वो मख़सूस महकार उसकी हवास पर तारी थी। मैला को लगा जैसे वो पागल होने वाली है। बाद में जब मीरवाज़ शॉवर लेकर फ़ारिग हुआ तो मैला ने अपनी बारी ली। बाथरूम से बाहर निकली तो देखा कि मीरवाज़ पहले ही गहरी नींद सो चुका था। उसे यकीन न था कि वो वाक़ई सो गया है या बस आँखें मूंदे लेटा है। फिर भी वो आहिस्ता से उसके पास जाकर लेट गई और ख़ामोशी से उसे तकती रही, यहाँ तक कि खुद नींद में डूब गई। अगले चंद दिनों तक मैला पूरी वफ़ादारी से मीरवाज़ के साथ रही। ना घरेलू काम, ना थकन, बस उसकी खिदमत, उसकी देखभाल। मीरवाज़ की सेहत तेज़ी से बहाल होने लगी। उसकी तवानाई लौट रही थी और ज़हनी और जिस्मानी हालत पहले जैसी होने लग गई थी। चौथे दिन से उसने एक बार फिर मशक्क़त भरे वर्जिश के सिलसिले शुरू कर दिए। सुबह की दौड़, पुशअप, बॉक्सिंग और ना जाने क्या-क्या। उसके बरक्स मैला को वर्जिश वर्जिश से कोई लगाव न था। वो रोज़ नींद पूरी करती, जब आँख खुद ब खुद खुलती तभी उठती। आँख खुली तो बिस्तर का दूसरा किनारा खाली था। मैला ने बालों में हाथ फेरा और सुस्ती से बाथरूम में जाकर मुँह धोया, दांत साफ किए और अलमारी से एक खूबसूरत फूलों वाली फ्रॉक निकाल कर पहन ली। जल्दी से तैयार होकर वो बालकनी में पहुंची ताकि देख सके कि मीरबाज सामने लॉन में दौड़ रहा है या नहीं। लेकिन उसकी नज़रें ठिठक गईं। नीचे लोहे के गेट के बाहर एक मानूस चेहरा खड़ा था। लालिज़ा सलामीर। सिक्योरिटी गार्ड गेट खोल रहा था और लालिज़ा के हाथ में कुछ चीज़ थी। मिला को लगा था कि लालिज़ा शायद हार मान चुकी है, ख़ास तौर पर चंद दिन गायब रहने के बाद। मगर नहीं, वो दोबारा लौट आई थी। मैला फ़ौरन कमरे में वापस दौड़ी और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसकी नज़र फ़ौरन मीरवाज़ से पड़ी, जो लाउंज के सोफ़े पर बैठा अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। सुबह बख़ैर मीर, मैला ने तेज़ी से उतरते हुए कहा। मीरवाज़ ने गर्दन मोड़कर नरमी से जवाब दिया, सुबह बख़ैर। तुम? वो उसकी जल्दबाज़ी के बारे में पूछने ही वाला था कि अचानक मैला उसकी तरफ लपकी और सीधा उसकी बाहों में समा गई। मीरवाज़ ने फ़ौरन अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया, लेकिन वो संभल भी ना पाया था कि मैला आकर उसकी गोद में बैठ गई। उसके दोनों पाँव फैले हुए थे और उसने मीरवाज़ की गर्दन के गिर्द डाल दिए। ऐसी कुर्बत, ऐसा अंदाज़ जिसने कमरे की फ़िज़ा तक बदल दी। उसी लम्हे मीरवाज़ का फ़ोन उसके हाथ से फिसल कर सोफ़े पर गिरा। तभी वो होश में आया और जल्दी से फ़ोन उठा लिया। उसके हल्क में अल्फाज अटक गए। उसने भारी आवाज़ में पूछा, ये क्या हो रहा है मैला? छोटी सी स्कर्ट पहने मैला पूरे एतमाद से उसकी गोद में बैठी थी। एक ऐसा मंजर जो किसी भी मर्द के दिल को धड़कन को तेज़ करने के लिए काफ़ी था। मीरवास का पूरा जिस्म तन गया, दिल तेज़ी से धड़कने लगा और सांस बेहतर थी। मैला ने उसकी गर्दन के गिर्द गिरफ्त मजबूत की, चेहरा उसके कंधे में छुपाकर सरगोशी की। मीर, लालिज़ा सलामीर दोबारा तुमसे मिलने आई है। मीरवाज़ के होंठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी। उसने फ़ोन एक तरफ रखा और दोनों हाथ मैला की पतली कमर के गिर्द लपेट लिए। उसे अपने सीने से और करीब खींच लिया। रेशमी लहजे में उसके कान के पास बोला, तुम्हें कोई बेहतर तरीका नहीं सोचता, छोटी शरारतें करने वाली। मैला ने धीरे से कहा, उस लड़के पर हिकमत अमली का नाम ही नहीं करती, काम ही नहीं करती। अचानक दरवाजे से एक चहकती आवाज़ गूंजी, मीर। लालिज़ा सलामीर अंदर आ रही थी। उस लम्हे मैला ने दोनों हाथों से मीरवाज़ का चेहरा थामा और बेधड़क उसके होंठों पर बोसा रख दिया। मीरवाज़ चौंक गया। मैला की यकदम शोखी ने उसे हैरत में डाल दिया। लालिज़ा जो अंदर दाखिल हो चुकी थी, मंजर देखकर ठिठक गई। शर्मिंदगी, जलन और ज़ख्मियाना। उसे समझ ही ना आया कि आगे बढ़े या फ़ौरन पलट जाए। मैला का मकसद सीधा था, लालिज़ा को दिखाना कि वो और मीरवाज़ एक दूसरे के हैं। बोसे के बाद मैला शर्माते हुए पीछे हुई। लालिज़ा शायद कुछ कहने ही वाली थी, मगर
मीरवाज उससे भी तेज था। उसने एक हाथ से मैला के सर के पिछले हिस्से को थामा, दूसरा हाथ उसे कमर के गिर्द मजबूती से बांधकर उसे एक झटके से अपने करीब खींचा, और फिर वो उसे शिद्दत, जुनून और पूरे इख्तियार के साथ चूमने लगा। मैला, उस लम्हे यूं लगा जैसे दुनिया में सिर्फ वो दोनों मौजूद हैं। लालिसा का चेहरा दीदाए हसद से स्याह पड़ गया। वो पलक झपकते ही गुस्से से मुड़कर बाहर चली गई। मैला के हाथ मीरवाज के सीने पर टिके थे, और मीरवाज उसे उस शिद्दत से चूम रहा था कि उसके बदन की सारी ताकत जैसे पिघल गई हो। उसके होंठों को चख रहा था, उसकी ज़बान को अपने अंदर खींच रहा था। एक ऐसी तड़प, एक ऐसा जुनून, जैसे वो लम्हा कभी खत्म ना हो। मैला की पहली शर्मीली छूने के बरक्स अब उसके अंदर भी एक दहकती हुई आग बेदार हो चुकी थी, और उसकी मौजूदा हालत उसकी गोद में बैठे इतने करीब, इतने जुड़े हुए कि वो मीरवाज के जिस्म की हर हरकत, हर चाहत महसूस कर सकती थी। लम्हा बेहद शदीद और बेहद भरपूर था। मैला का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सारे बदन में हरारत दौड़ गई, चेहरा सुर्ख, सांसें बिखरी हुई। यूं लगता था जैसे उसकी सांस ही मीरवाज की शिद्दत में कैद हो गई हो। इनका वो तवील, मुसलसल और बेहद जज्बाती बोसा, ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। बेला तो जैसे सांस लेना ही भूल गई हो। आखिरकार जब उसने हौले से मीरवाज के सीने को धकेला तो वो आहिस्तगी से पीछे हटा, मगर उनकी पेशानियां अब भी एक दूसरे से जुड़ी रहीं। आंखें नीम बा, और दोनों की गम सांसें एक दूसरे में घुलती रहीं। मीरवाज ने भारी, मध्यम और बेहद पुरकशिश आवाज़ में कहा, ये पहला मौका है जब तुमने मुझे खुद चूमा है। मैला अभी तक संभल नहीं पा रही थी, जैसे वो ज़मीन से ऊपर तैर रही हो, जैसे अभी भी मीरवाज उसे आसमानों तक चूम रहा हो। उसके सारे बदन में नरमी आ गई थी, पेट के निचले हिस्से में अजीब सी तड़प, एक ख्वाहिश, एक कमी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मीर, मैला ने लरजती आवाज़ में उसकी कंधों पर हाथ रखकर पुकारा। हम्म। मीरवाज की गहरी भारी आवाज़ ने उसे और कमज़ोर कर दिया। वो वो चली गई है, मैला ने दिल से झुकाकर आहिस्तगी से कहा, जैसे इतराफ़ करते शर्म आ रही हो। मीरवाज ने मुस्कुराकर फरीबदा आवाज़ में कहा, अच्छा। हम्म। महिला की आवाज़ गले में फंस गई। उसके गाल तप रहे थे। उसका दिल चाहता था कि मीरवाज उसे बाजू में उठाकर सीधा कमरे में ले जाए, लेकिन अगले ही लम्हे वो घबरा गई। मीरवाज अभी अभी सेहतयाब हुआ है, शायद शायद अभी मुनासिब नहीं। इसी शशपन में वो डूबी हुई थी कि मीरवाज की भारी आवाज़ उसके कान में गूंजी, मैला, क्या तुम पहले मेरी गोद से नीचे उतर आओ। हम्म। मैला चौंक कर उसे देखने लगी। मीरवाज ने जवाब का इंतज़ार नहीं किया। उसने मैला की कमर थामी और उसे आसानी से उठाकर अपने सामने सोफे पर बिठा दिया, फिर बगैर कुछ कहे सीधे ऊपर की तरफ चला गया। मैला हैरान रह गई कि इसे क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया, वो इतनी जल्दी क्यों भागा। बिलाखिर वो उठी, अपने ड्रेस और बाल सीधे किए और गहरी सांस ली, और फिर तन्हा नाश्ता करने चली गई। इधर ऊपर मीरवाज जैसे किसी अंदरूनी आग को बुझाने के लिए बेताब था। कमरे में पहुंचते ही उसने बेचैनी से शर्ट उतारी और सीधा शावर की तरफ बढ़ा। ठंडा पानी जैसे ही उसके सर और सीने पर गिरा, वो दोनों हाथ दीवार पर रखकर अपनी एक लंबी भारी सांस लेता रहा। पानी की ठंडक उसके अंदर भड़की हुई तड़प को कम तो कर रही थी, लेकिन मैला के लब, उसके लम्स, उसकी गोद में बैठने की बेताबी, ये सब उसके जहन में बार बार चल रहा था, जैसे कोई आग बुझने से इनकार कर दे। जब मैला वह मेहरबानियाँ थी, उसके दिल में मोहब्बत तो थी, लेकिन ऐसी ख्वाहिश, ऐसी शिद्दत, ऐसा बेकाबूपन कभी नहीं। लेकिन मैला मैला के करीब आते ही उसका वजूद जैसे आग बन जाता था। आधे घंटे बाद वो शॉवर से निकला, एक तौलिए में लिपटा हुआ, दूसरे तौलिए से अपने बाल खुश करता हुआ, और तब दरवाजे के पास खड़ी मैला उस पर उसकी नज़र पड़ी। मैला नाश्ता करके ऊपर आई थी और उसके नहाने की आवाज़ सुनकर बाहर इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसे गुमान भी नहीं था कि मीरवाज नीम बरहना हालत में बाहर निकल आएगा। मीरवाज के बाल हल्के भीगे हुए थे, साफ और दिलकश चेहरा, चौड़ा सीना, उभरे हुए मसल्स, और कमर के नीचे तक उतरता हुआ वो लाइन। महिला का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। शॉवर जेल की खुशबू फिजा में घुल रही थी। कभी भी उसकी कुर्बत उसे आम महसूस नहीं हुई थी। महिला के गाल सुर्ख हो गए, दिल की धड़कन बेकाबू। हिम्मत जताकर उसने पूछा,
میر، آج اتنی صبح نہانے کا کیا خیال آیا؟ میرواز نے ہلکا سا کھنکھار کے اپنی بھاری آواز ٹھیک کی۔ صبح کی جاگنگ میں بہت پسینہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے پار کر کے الماری کی طرف چلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے بال خشک کرنے والا تولیہ بھی قریب کی کرسی پر ڈال دیا۔ میلا چپکے سے اس کے پیچھے گئی۔ آئینے سے ٹیک لگا کر شرارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرواز نے کپڑے نکالتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا اور چونک کر پوچھا، ابھی تک یہیں کیوں کھڑی ہو؟ میلا نے شرارتی انداز میں ہونٹ سکیڑ کر کہا، کیوں دیکھ نہیں سکتی کیا؟ میرواز کے لبوں پر ایک بہکی ہوئی شرمیلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر ایک ہاتھ آئینے کے ساتھ رکھ کر میلا کے اور قریب آیا۔ اس کی نظریں میلا کی چمکیلی نمسی آنکھوں میں پیوست ہو گئی۔ میرواز کے لیے میلا کی نظریں معصومیت اور کشش کا ایک ایسا مہلک امتزاج تھی کہ سانس رک جائے۔ دیکھنا چاہو گی؟ میرواز کی بھاری، مدھم اور دل کپانے والی آواز اس کے کان میں گونجی۔ میلا نے آہستگی سے سر ہلایا اور میرواز کا دل جیسے ایک لمحے کو تھم سا گیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میلا، تم اتنی شرارتی کب سے ہو گئی؟ اس کی گرم سانس میلا کے گال سے ٹکرائی تو وہ بے چینی سے ہونٹ دبا گئی۔ ہمت جمع کر کے اس نے اپنا نرم ہاتھ میرواز کے چوڑے کندھے پر رکھا۔ میرواز کے بدن میں خفیف سی سختی ابھر آئی۔ اس لمس نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ میلا کا ہاتھ اس کے ٹھنڈے اور مضبوط سینے پر پھسلا، پھر اس کے تراشے ہوئے ایبس کے نقش پر اترتا چلا گیا، نیچے اور نیچے۔ میرواز کا دل دیوانہ وار دھڑکنے لگا۔ ایسا لگا جیسے ابھی ابھی لیا گیا ٹھنڈا شاور بالکل بیکار ہو گیا ہو۔ جیسے ہی میلا نے اس کی کمر کے گرد بندھے تولیے کو پکڑا، وہ ہلکی سی کھنچائی سے ڈھلکنے لگا۔ میرواز نے فوراً اس کا ہاتھ اور تولیہ مضبوطی سے تھام لیا۔ بہت بہت شرارتی ہو گئی ہو تم۔ اس کی بھاری، کھردری مگر دلکش آواز میں دبے جذبات واضح تھے۔ میلا کے گال بھڑک اٹھے۔ وہ اتنا آگے بڑھ گئی تھی، پھر بھی میرواز اس کے جذبے کو ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہ پایا، یا شاید جان بوجھ کر ٹھکرا رہا تھا۔ شرمندگی بڑھنے لگی۔ وہ کتنی بے تابی سے کوشش کر رہی تھی اور میرواز اس تک پہنچ ہی نہیں رہا تھا۔ میلا نے انداز بدلا۔ اس نے تولیہ چھوڑا، دونوں بازو اس کی گردن کے گرد ڈالے اور پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ بہادر اور نادان، بالکل اس کے چند منٹوں پہلے والے بوسے کی طرح۔ اس نے بھی ہونٹوں کو دبا کر زبان سے ہولے ہولے چھیڑ کر شرارت سے اندر جھانکا۔ میرواز نے لمحوں میں تولیہ مضبوطی سے تھاما، باندھا اور اس کی کلائی پکڑ کر آہستگی سے اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کا ہاتھ آئینے پہ رکھ دیا، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہ نرمی، نہ چاہت، نہ قربت، بس اچانک بے تاب پیچھے ہٹ جانا۔ اس کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا، سانس گرم، بھاری، بے قابو، اور آنکھیں میلا کے گلابی ہونٹوں پر جمی ہوئی۔ خواہش اور ضبط کے بیچ وہ پھنس رہا تھا۔ اس کا گلا خشک، اس کا ایڈمز ایپل اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے عقل اور جذبات چننے ہوں۔ میرواز جانتا نہیں تھا کہ میلا کی کشش اس کے آدھے وجود کو توڑ کر کھینچ رہی تھی۔ میلا، پلیز، بس، اس نے نرم مگر بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، جیسے اس کا ضبط آخری سانسیں لے رہا ہو۔ میلا حیران رہ گئی۔ چند منٹ پہلے ہی نیچے والے کمرے میں اس نے اس کی بے قابو تڑپ صاف محسوس کی تھی، تو اب کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ کیا وہ اسے چاہتا نہیں تھا؟ کیا اس نے جھوٹ کہا تھا؟ کیا میلا کافی نہیں تھی، خوبصورت نہیں تھی، دلکش نہیں تھی؟ یا وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا؟